تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم،
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لائق صدر کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں و خواتین اسلام، سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ماہ محرم کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں. ماہ محرم کی آج 3 تاریخ ہے اور اس طرح سے سال کے اعتبار سے 1448 ہجری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. ماہ محرم کی کتاب و سنت کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس مہینے کی افضلیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف جوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے محسن شاہ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ اللہ کے محرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. تو حالانکہ سال کے جو 12 مہینے ہیں یقیناً یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کی نسبت اپنی طرف نہیں جوڑی. شہر اللہ کسی کو نہیں کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بھی شہر اللہ نہیں کہا، بلکہ شہر اللہ کا لقب جس مہینے کو ملا ہے وہ محرم کے مہینے کو ملا ہے. اس سے آپ اس مہینے کی عظمت، اس کی قدر اور اس کی عزت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مہینہ مبارک مہینے میں سے ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوئی، اللہ کا مہینہ. اور پہلے دور میں جو پرانی اور بوڑھی خواتین ہوا کرتی تھی وہ اسی نام سے یاد بھی کرتی تھی، محرم کو اللہ کا مہینہ کہا کرتی تھی، اور اس طریقے سے اللہ کا مہینہ کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہوا کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اب اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے وہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے حضرات کی ہے جو اسلامک سال کے 12 مہینوں کی گنتی اور ان کو نام بھی شاید یاد نہ ہو اللہ ماشاء اللہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس مہینے میں کون سی کرامت ہوئی ہے، کس مہینے کو کیا فضیلت حاصل ہے، اور کس مہینے میں کس کام کو کرنا ہے اور کس کام سے باز رہنا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان مہینوں کے نام کو جانے اور اس کے فضائل کو سمجھے. اس طریقے سے رب العالمین نے کچھ حد تک جو ہے تقریباً ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے، کیا خوبی ہے. اور یہ محرم کا مہینہ جہاں ایک طرف اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، وہاں دوسری طرف یہ ہے کہ یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ان تعظیم والے مہینوں میں سے ہے کہ جس کی تعظیم روزے اول سے کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی اس مہینے کی عظمت کا احترام فرماتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی، سال کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، یعنی 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے. والارض منها 4 حرم، اور آپ نے کہا کہ ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والے ہیں، 4 مہینہ عزت والے ہیں، 4 مہینہ ایسے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ گناہ کے کام کرنا، زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، ظلم کرنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے.
کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا ان مہینوں کے علاوہ اور مہینوں کے اندر ظلم کرنا جائز ہے؟ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر ہم کو چاہیے کہ گناہوں سے، سرکشی سے باز رہیں اور نیکیوں اور اعمال صالحہ کے کرنے میں اور زیادہ کریں اور اضافہ اس کے اندر کریں. اس لیے کہ وہ مہینہ ہے جس کا تقدس، جس کی حرمت اس وقت سے قائم ہے جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے جو 3 جو ہے کہ وہ مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. یعنی یہ 4 مہینہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص کر کے قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، جنگ و جدال کرنا، ان تمام چیزوں سے خاص کر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، یعنی ایسا کوئی گناہ کا کام نہ کرو کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ کو تم کو دینا پڑے. لہذا اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور قرآن کے اندر آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے مشرکین مکہ آپ سے ماہ حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں لڑائی کرنے کے بارے میں، قتال کرنے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، جنگ و جدل کرنا، لڑائی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. یعنی اس مہینے کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی باضابطہ طریقے سے سخت تاکید کی گئی ہے اور وارننگ دی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں کے کچروں سے، گناہوں کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، اس کو بچا کر رکھے. اللہ اکبر. افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کو اسلامک سال کے مہینے کے نام یاد نہیں، حرمت والے مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، خاص مہینوں کے نام یاد ہے. لہذا اس کی تعظیم اور اس کی قدر و منزلت ہم کیسے بجا لا سکتے ہیں. اور یہ ماہ محرم اگر بعض لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے تو اس لیے مشہور نہیں ہے کہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ بعض لوگوں کے اندر یہ اسلامک سال کا پہلا انتہائی عظمت والا مہینہ مشہور اگر ہے، اگر اس کا انتظار کرتے ہیں تو صرف ماتم کے لیے، سیناکوہ کے لیے اور اس طریقے سے خرافات کے لیے، تعزیہ داری کے لیے، صحابہ کرام پر نعوذ باللہ لعن طعن کرنے کے لیے، ان مہینوں، ان چیزوں کے حوالے سے بعض لوگوں کے نزدیک اس مہینے کا اس مہینے کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ حقیقت میں یہ مہینہ ان سب چیزوں کے لیے قطعاً نہیں ہے. تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر قطعاً ان سب چیزوں کے لیے اس مہینے کو یاد نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ آج اس مہینے کو خرافات کے لیے یاد کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیے محرم کا پہلا، سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن مسلم معاشرے میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شہرا ہے، نہ کوئی باز گشت ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں چرچا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے، نہ کوئی مبارکباد ہے، نہ آپس میں جو دوسرے کو مبارکباد دینا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں. لیکن وہی جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 31 دسمبر کی رات سے دیکھیے کس طریقے سے طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، اور کیسے کس طریقے سے کہ 31 دسمبر کی رات کو جو ہے اس کو منایا جاتا ہے، اور سال نو کا، جنوری کا کیسے سواگت کیا جاتا ہے، کیسے استقبال کیا جاتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے سامنے کہ اپنی چیز سے، اپنی تہذیب سے، اپنی وراثت سے اور اپنے اسلامک چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور غیروں کے کلچر کو، غیروں کی تہذیب کو اور غیروں کی بدتمیزیوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا.
اس کو نیا سال کہتے ہیں، اور ایسی ایسی بے حیائیاں انجام دی جاتی ہیں، بے شمار شراب کی بوتلیں اس دن اڑائی جاتی ہیں، ناچ گانے اور طرح طرح کے گانے کیسے کیسے اور کس طریقے سے اس کو بجا لایا جاتا ہے، افسوس کا مقام۔ لیکن محرم کے مہینے کے تعلق سے ہم کو اس کے بارے میں وقفت، لہذا مہینہ آتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ہاں معلوم کب ہے؟ بس ان کو 9 اور 10 کی تاریخ یاد ہے، یا بعض لوگوں کو اس لیے یہ مہینہ یاد ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کیا جاتا ہے، اس مہینے میں کوئی مبارک کام نہیں کیا جاتا ہے، اس مہینے میں رخصتی نہیں کی جاتی ہے، اس مہینے میں کوئی بہتر نیک کام شبھ کام کرنا اشبھ سمجھا جاتا ہے غیر مسلموں کے طریقے سے۔ ان کے یہاں سعد کا نحس کا تصور ہے، بعض دنوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض دنوں کو خراب سمجھتے ہیں، لہذا وہی کلچر مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں عام طور سے شادی بیاہ نہیں کیا جاتا ہے، رخصتی بھی نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا ہے، کہتے نہیں یہ مہینہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کسی نے ہمت کر کے اس مہینے میں اگر کوئی اچھا کام کر لیا، شادی بیاہ کر لیا یا پھر دیگر چیزیں کر لی، کوئی انہونی اگر پیش آ گئی، کچھ معاملہ اگر پیش آ گیا، تو تانا دینے والے تانا کے اندر اور اضافہ کرتے ہیں اور کہتے دیکھیں میں نے مت منع کیا تھا اس مہینے فلاں کام نہیں کرنا ہے، دیکھو کیسا ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایام کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن کو ہم نے سعد اور نحس کے اندر تقسیم کر دیا۔ بلکہ پہلے تو باضابطہ طریقے سے جنتری ہوتی تھی، جنتری ہوتی تھی، اور جنتری کے اندر باضابطہ طریقے سے لکھا ہوتا تھا سعد نحس سعد نحس سعد نحس۔ اگر خود کسی کو 10 تاریخ کو شادی کرنی ہے لیکن اس ڈیٹ میں اگر یہ لکھا ہو کہ یہ نحس ہے یعنی منحوس دن ہے، لہذا لوگ اس سے آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ دن مناسب، کسی بابا کا اس دن انتقال ہوا ہے یا فلاں بری چیز ہے، اس طریقے سے لوگ دن کو آگے پیچھے کر دیا کرتے۔ یہ تو اب ہال والوں کی کرامت ہے، یہ شادی میں نے ہال والوں کی کرامت ہے کہ ڈیٹ اپنے مطابق ملتا نہیں، لہٰذا ان کے مطابق کرنا ہوتا ہے، اس لیے چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ہال والوں کی مہربانی ہے کہ ڈیٹ وہ طے کرتے کہ فلاں تاریخ میں آپ کو شادی کرنی ہے تو ہال ملے گا، لہذا اسی مجبوری کے پیش نظر جنتری کا رواج ختم ہوا ہے، ورنہ پہلے عام تھا، کامن تھا، لوگ جب شادی بیاہ کرنے کے لیے جاتے دن تاریخ رکھنے جاتے تھے جنتری لے کر جاتے تھے اور باضابطہ طریقے سے اس سے دیکھ کر رکھتے تھے کہ یہ دن اچھا ہے یا یہ دن برا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طریقے سے اتنا دور ہو گئے ہم کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایام کو سعد اور نحس کے اندر تقسیم کر دیا، حالانکہ یہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اسلامک سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں ہجرت کا آغاز ہوا تھا۔ ہجرت جہاں سے اسلام کے روشن باب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کے سنہرے دور کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے مسلمانوں نے ایک خوبصورت ایام کی شروعات کی تھی۔ ہجرت کا سفر کسی کو یاد ہے؟ ہجرت کے سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے یار غار کون تھے؟ کون کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے، معلوم کیجئے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو ہجرت کے بارے میں عطا پتہ نہیں، لہذا یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو رب العالمین نے فرعونیوں سے اور فرعونیوں کے لشکر سے نجات دی تھی اسی مہینے کے اندر، اور اسی مہینے کے 10 تاریخ کو رب العالمین نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق آب کیا تھا، ڈبا ڈبا رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کرتے۔ یہ سب تاریخ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یاد کیا ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، لہذا اسی وجہ سے اس کو نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد محترم ہے ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے والد محترم تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کو بھی نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے نیزہ مارا گیا تھا، جس کی تاب نہ لا کر آخر کار آپ انتقال فرما گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے افضل تھے، ان سے بہتر تھے، لیکن ان کی شہادت کس دن میں ہوئی اس کا کوئی چرچا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طریقے سے ان سے پہلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھ کر ظالموں نے تڑپا تڑپا کر ان کو شہید کر دیا، ان کے قتل کی، ان کے شہادت کی اگر آپ کو داستان سنائی جائے تو پتھر دل بھی رونے پر مجبور ہو جائے گا، پتھر دل بھی رونے پر مجبور۔ انشاءاللہ کبھی کسی جمعہ کو ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، لیکن ان کی شہادت کے بارے میں کسی کو یاد نہیں کہ ان کی شہادت کس مہینے میں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، ان کو بھی جو ہے قتل کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، لیکن عوام میں سے سینہ پیٹنے والوں سے، نوحہ کرنے والوں سے، تعزیہ اٹھانے والوں سے سوال کیجئے اور پوچھئے ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ ان کی شہادت کو تم فراموش کرتے، ظاہر سی بات ہے جو تینوں صحابہ کرام اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، لاکھوں صحابہ کرام میں کسی صحابی کا اگر مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی کا۔ لہذا اتنے معزز صحابہ کرام کی شہادتیں ہم کو یاد نہیں ہیں، ان کے قتل کے واقعات ہم کو یاد نہیں ہے، وہ مہینہ ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس طرح کا ناٹک کرتے ہیں اور ایسا ڈھول کرتے ہیں اور ایسا دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی کی شہادت ہوئی ہی نہیں، ان کی کسی کی شہادت ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ بے دردی کے ساتھ کسی کو شہید نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اسلامک تاریخ ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، لیکن کیا کیجیے گا، دشمنوں نے، شیعوں نے، دشمن اسلام نے اس طریقے سے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں بہکایا کہ سارے غزوات کو، سارے جنگوں کو بھول گئے، اور یاد رہا تو صرف کربلا یاد رہا، نہ جنگ احد یاد ہے، نہ جنگ بدر یاد ہے، نہ جنگ خندق یاد ہے، نہ غزوہ احزاب یاد ہے، نہ غزوہ یرموک یاد ہے۔ اس طریقے سے جو بڑے بڑے غزوات ہوئے، جن غزوات کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑا بڑا مارکا پیش آیا ہے، ان تمام غزوات کو، ان تمام جنگوں کو ہم فراموش کر گئے، اور کربلا ہم کو یاد ہے، اور اس کو ایسا باور کرایا جاتا ہے گویا دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی جنگ ہوا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر اگر آپ پڑھیں، افسوس یہ کہ ہم پڑھتے نہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، کتاب و سنت کے قریب آتے نہیں ہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مولوی، ایک میرے بھائی نے، کسی نے ویڈیو بھیجا میرے پاس کہ کوئی مولوی داڑھی نما، اور ہم لوگوں کی طرح ہی مولوی باضابطہ طریقے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک محرم سے ڈھولک بجانا شروع کر دو، ڈھولک بجانا شروع کر دو، ڈھولک پر جو ہے وہ تھاپنا شروع کر دو، اس کو صحیح ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جی، ایک محرم سے ڈھولک بجانا شروع کر دو کہ اس کو ثابت کرنا، اس کو صحیح بتانا میری ذمہ داری ہے، اور میں فتاوی عالمگیری سے اس کو میں ثابت کروں گا۔ قرآن سے اس نے نہیں کہا، حدیث سے نہیں کہا، فتاوی عالمگیری کا نام لیا۔ اسی طریقے سے ایک مولوی کہتا ہے کوئی اگر جو ہے اس محرم کے اکھاڑے کو، محرم کے تعزیے کو اگر کوئی غلط ثابت کر دیتا ہے تو اسے 11 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، یعنی 11 لاکھ روپے سے انعام دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کیسے اس طرح سے لوگوں کو ورغلانے کے لیے شیطان نما مولوی کس طریقے سے آن لائن آ کر کے اور سوشل میڈیا پر آ کر کے کیسے امت کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں،
امت چونکہ مطالعہ کرتی نہیں ہے، کتاب و سنت کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، لہذا ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بے شمار گمراہیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت کے اندر ان خرافات کی ادنا سی بھی دلیل موجود نہیں، ادنا سی معمولی سی دلیل بھی موجود نہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام کے تمام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام پائے ہیں، صحابہ کرام کے بعد انجام پائے ہیں۔ سن 60 ہجری کے اندر یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، لہذا اس کا اسلام سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اسلام کا وہ حصہ ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بہت سارے حضرات ان دعووں پر پھسل جاتے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدہ کا سودا کر لیتے۔ میرے بھائیوں، نوحہ کے بارے میں، سینہ کوبی کے بارے میں، اپنے آپ کو زدوکوب کے بارے میں، اپنا گریبان چاٹ کرنے کے بارے میں واضح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس انسان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، تماچا مارے اپنے چہروں کے اندر اور نوحہ کرے، ایسے لوگوں کا اس سے یعنی امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت میں شاہ فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، لوگوں سنو 4 قسم کے میرے امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو جاہلیت کے ان 4 باتوں کو جلدی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، جلدی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ کیا ہے پہلی چیز جو آپ نے کہا؟ الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب پر، اپنے نسب پر، اپنے ذات پر فخر کرنا، میں شیخ، میں سید، میں فلاں، میں فلاں، یہ جاہلیت ہے۔ اگر کوئی ذات کے بنا پر، شیخ سید ہونے کی بنا پر، ملک پٹھان ہونے کی بنا پر اگر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو شرفاء میں شمار کرتا ہے، میرے بھائیوں ایسا انسان جاہل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے پیارا، سب سے بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی انسان ہے۔ ذات کے بنا پر اور اس طریقے سے نسب کے بنا پر کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہے، یا جاہلیت کی باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، والفخر فی الاحساب۔ دوسرا ہے کہ اپنے نسب پر جو ہے وہ طعن فی الانساب، اور دوسرا ہے کہ دوسرے کے نسب پر تانا زنی کرنا، کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا، اس کے کیریکٹر کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا ہے والاستسقاء بالنجوم، تیسرا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یا بارش ہونے کی چیزیں معلوم کرنا۔ اور چوتھا ہے والنیاحت، نوحہ کرنا، نوحہ کرنا یعنی سینہ ٹوٹنا، چہروں کو مارنا، اس طریقے سے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرنا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو خون آلود کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا، یہ نیاحت ہے اور یہ نوحہ ہے جو جاہلیت کی باتوں میں سے ایک بات ہے، اور جس کے تعلق سے آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جاہلیت کی باتوں میں سے۔ پھر آگے فرمایا قال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ آپ فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی اگر قیامت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتی ہے تو ایسے عورتوں پر تارکل کے لباس پہنائے جائیں گے اور اس کا پورا بدن خارش کی بیماری سے پورا ڈھکا ہوا ہوگا۔ گویا نوحہ کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور اپنے آپ کو ظلم و زیادتی کرنا یہ بدترین گناہ ہے جو جاہلیت کے کاموں میں سے ایک بہت اہم کام ہے۔ جاہلیت کی باتیں ہیں جس کے بارے میں اتنی ساری واضح روایات ہو، واضح فرامین ہو، اس کے باوجود امت کا بڑا طبقہ اس خرافات کے اندر آپ ملوث۔ میرے بھائیو، محرم میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ محرم میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن سئل یوم عاشوراء, آپ سے پوچھا گیا عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن کے روزہ کی کیا فضیلت ہے. آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیۃ, کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے سال گزشتہ کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک سال پہلے جو ہم نے گناہ کیے تھے, جو ہم نے خطا کیے تھے, وہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے بدلے میں بخش دیتا ہے, ایک دن کے روزے کے بدلے بخشتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان ایک دن کا روزہ رکھے اور سال بھر کے گناہوں کو معاف کروا لے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا, آپ سے کہا گیا کہ وسلم اس دن کو یہودی روزہ رکھتے ہیں, لہذا ہم کو تو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمِنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ, کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. میرا سنت اب یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے, 9 اور 10 کا روزہ رکھا. بعض علماء نے 11 کو بھی کہا کہ کوئی 9 کو نہ رکھ پائے تو 11 کو رکھ لے, حالانکہ 11 والی روایت کمزور ہے, اس لیے بہتر افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. لیکن دیکھیں گے اکثر جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو واقعی مسلمان ہیں, یقیناً وہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں, وہ خرافات سے دور رہتے ہیں. لیکن جو نفس کی بندگی کرنے والے ہیں, جو جاہلیت کی کام کرنے والے ہیں, جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں, ان ثابت شدہ چیزوں کو چھوڑ کر کے ہر وہ خرافات کرتے ہیں جس کو دیکھ کر شیطان میں شرما جاتا ہے, جس کو دیکھ کر غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا مذہب ہے جو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے, جو غم کے نام پر ناچ گانا کرتے ہیں, ڈھول تاشا کرتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ دین کیسا دین ہے, یہ مذہب کیسا دین ہے, مذہب ہے, یہ کیسی شریعت ہے جو اس غم کے موقع پر چاہے جائے کہ انسان غم منائے, وہ خوشی منانے والے سارے کام کرتے ہیں. اور اس طریقے سے مسلمان نام کی یہ جو چیز ہے, مسلمان نام کی جو یہ قوم ہے, اپنے اسلام کو, اپنے رسول کو, اپنے کتاب کو بدنام کرنے کا سبب بنتی ہے. کرتے ہم ہیں اور بدنام ہمارا اسلام ہوتا ہے, بدنام ہماری کتاب و سنت ہوتی ہے, بدنام مسلمان ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے. اگر تم اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے, اسلام کی تعلیم کو نہیں پھیلا سکتے, اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے, تو تمہیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی بدماشی سے, اپنی شرارت سے, اپنے شیطانی سے, اپنے بدعات و خرافات سے تم اسلام کا نام رسوا کرو, ذلیل کرو. یاد رکھو, اگر اللہ کے دین کو تم ذلیل کرو گے, اللہ تمہیں زمانے بھر رسوا کرے گا, اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوگے اگر تم نے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ. اس لیے میں برابر کہا کرتا ہوں تمہیں غم منانا ہے, اپنے باپ کا غم مناؤ, اپنی ماں کا غم مناؤ, اپنے دادا کا غم مناؤ, ڈھول تاشے لو, پٹنہ کے سارے بینڈ کر لو, لڑکیوں کو نچواؤ, وہ تمہاری مرضی, تمہارے باپ دادا کا معاملہ ہے. اگر غم منانا اسی کا نام ہے تو اپنے باپ دادا, اپنے ماں, اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر غم مناؤ. کوئی تمہیں ٹوکرے نہیں آگا, کوئی تمہیں بولنے نہیں جاگا, لیکن تم نام لیتے ہو حسین کا, نام لیتے ہو حسن کا, نام لیتے ہو فاطمہ کا, نام لیتے ہو اسلام کا, اور ایسے کام کرتے ہو کہ جس کو دیکھ کر یہود بھی شرما جائے, جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے. لہذا میرے بھائیوں, اس بات کی ضرورت ہے کتاب و سنت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرے اور ایسے گمراہ لوگوں سے اور ایسی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور محرم کی تعظیم اور محرم کی عظمت کا احترام کرے. اس طریقے سے اس مہینے میں نیک اعمال زیادہ کرے, گناہوں سے دور رہے, اور اللہ توفیق دے تو 9 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور ہر طرح کے خرافات سے اپنے کو اور اپنے بال بچے کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس مہینے میں جو خرافات کیے جاتے ہیں ان تمام خرافات سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق
توفیق دے جو اس مہینے کے اندر بے شمار خرافات کرتے ہیں اور بہتی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام بھائیوں کو سچی توفیق دے کہ توبہ کریں اور اپنے عمل سے توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کے حضور جو ہے معافی تلافی کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین.